پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی پر حساس اداروں کے خلاف ٹویٹ کیس میں فرد جرم عائد بریت کی درخواست خارج۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس کی سماعت کی۔ اعظم سواتی کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت میں استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات ہوئی۔ امریکہ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی کرانے کا فیصلہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اہم تھا۔ امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیونگ سے بھی غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم کی شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ کے بعد نیو یارک سے روانہ۔ وزیر اعظم آج جنیوا پہنچ کر نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف جنیوا سے لندن پہنچیں گے، جہاں 3 روز قیام کے بعد وہ پاکستان روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے شیڈول میں تبدیلی۔ سابق وزیر اعظم جنیوا سے لندن جانے کی بجائے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، غزہ کی محصور گلیوں سے مقبوضہ کشمیر تک امت مسلمہ سنگین چیلنجز سے دوچار ہے۔ OIC غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا پر زور دے۔ القدس شریف کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم ناقابل قبول ہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ اسلام و فوبیا ہمارے دور کی سب سے خطرناک نسل پرستی ہے۔ OIC کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر این الینا سے ملاقات۔ مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں و کشمیر کے منصفانہ حل پر زور۔ DGISPR کی جامعہ القرآن نقوہ لاہور کے علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء اور طالبات نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مدیر اعلیٰ جامعہ عروۃ الثقہ سید جواد نقوی نے قومی شعور کی بیداری کو مسلمانوں کے لازم قرار دیا۔ طلباء اور طالبات کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ پاک فوج ہماری آن، فخر اور شان ہے۔ پوری قوم سمیت دینی مکاتب فکر بھی اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور کچھ طاقتیں قوموں کو آپس میں لڑوا کر حکمرانی چاہتی ہیں۔ نیتن یاہو فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا، دنیا میں جھوٹ کا غلبہ موجود ہے، مگر اب سوشل میڈیا دھاری تلوار بن گیا ہے۔ کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے 33 لاکھ رائے دہندگان کو یرغمال بنا کے، صرف جلاؤ گھراؤ اور پولیس کی نفری کی کمی کو بنیاد بنا کے، خوف و دہشت کے سائے میں اگر آپ اپنا منشور نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیاسی عمل ہے یا یہ مافیائزم ہے؟ انہیں پرتشدد احتجاج کرنا ہے تو ریاست اس کے لیے بھی تیار ہے۔ انہیں پرامن احتجاج کرنا ہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ انہیں گفتگو سے معاملات حل کرنے ہیں تو یہ آئیڈیل ترین بات ہے۔ اس میں کھلے دل سے، فراخی قلب سے ہم ان کے لیے ہم ان کے منتظر ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ گفتگو سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر تشدد احتجاج چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی 365 نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ کہا، عوامی ایکشن کمیٹی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو اس کے پیچھے وہ تمام قوتیں کیوں کھڑی ہیں جو فوج مخالف بیانیاں رکھتی ہیں؟ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے موٹر وے M5 13 مقامات سے متاثر۔ موٹر وے 15 روز سے بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، موٹر وے کی فوری مرمت کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین کا پانی کے نکاس کے لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کا مطالبہ۔ کہا، موٹر وے کو بچانے کے لیے 40,000 جانیں داؤ پر لگائی جا رہی ہیں، فوری شگاف ڈال کر لوگوں کو بچایا جائے۔
پاکستان میں سیلاب سے تباہی، چین کا بھرپور امداد کا اعلان۔ چین پاکستان کو 10 کروڑ یوان مالیت کا اضافی امدادی سامان فراہم کرے گا۔ ترجمان چینی سفارت خانہ کے مطابق امدادی سامان قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ جس پالیسی کا اعلان چیئرمین صاحب نے کیا ہے اس کا فائدہ کسان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو بھی ہوگا، اور اس کا فائدہ پاکستان کو صاحب حیثیت ہر خاندان اور ہر شخص کو ہوگا۔ یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ سندھ حکومت کا کسانوں کے لیے 55 ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان۔ وفاق سے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، گندم امپورٹ کرنے پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ گندم کی کاشت کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کسانوں کو سپورٹ پرائس نہیں ملے گی تو وہ مہنگی فصل کاشت کریں گے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو کی باتیں پنجاب حکومت کو عجیب لگتی ہیں۔ بلاول بھٹو کی پالیسی کا فائدہ کسانوں کو ہوگا۔ پریس کانفرنس میں شہباز شریف کی جانب سے ماضی میں عالمی امداد کی اپیل کا ساٹ بھی چلوایا۔ سندھ کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ، سعید غنی سے بلدیات، ناصر حسین شاہ سے منصوبہ بندی کا قلمدان واپس۔ سعید غنی کو محکمہ لیبر، ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان مل گیا۔ جام خان شورو کو محکمہ منصوبہ بندی کا اضافی قلمدان تفویض۔ مخدوم محبوب زمان کو محکمہ خوراک کا قلمدان الاٹ۔ صوبائی کابینہ میں نئے رکن کی تقریب حلف برداری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسماعیل راہو سے حلف لیا۔ تجارتی معاہدے میں پیش رفت کے لیے بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کرے۔ امریکہ کا بھارت کو پیغام۔ صدر ٹرمپ کا روسی تیل کی خریداری روکنے کے لیے بھارت، یورپی یونین اور نیٹو کے رکن ممالک پر دباؤ بھی برقرار۔ کہا، یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں تیزی کے لیے روسی تیل کی خریداری کو روکنا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید تیزی، 60 سے زائد افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شاتی مقبرات اور نصر محلوں میں گھروں کو راکٹوں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیاحت کا دن، شمالی علاقہ جات جنت نظیر وادیوں سے کم نہیں۔ گلگت بلتستان سے سندھ، پنجاب سے بلوچستان اور کے پی، اونچے پہاڑ، کراچی اور گوادر کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سونی دھرتی کا ہر کونا سونا، دنیا بھر کے سیاحوں کو دعوت دیتی وادیاں اپنی مثالات۔